بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا میزبان چودھری اسماعیل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آج ہم ماہ رمضان، ماہ خوش جمال کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ چلتے ہیں آج کی اس اچھی بات کی طرف، جو کہ ہے ماہ خوش جمال کی طرف۔ تو پروفیسر محمد مزمل احسن شیخ فرماتے ہیں، زمین پیاسی پتے زرد جاندار بلکہ پتھر تک پیاسے ہوں اور انسان بھی پانی کو ترسے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور بادل بارش برساتے ہیں، جس سے مردہ زمین بھی رویدگی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی مادی زندگی کا انتظام کرنے والے اللہ رب العزت نے اس کی روحانی حیات ابدی کا اہتمام بھی فرمایا۔ ہم اپنی بشری کمزوریوں، ماحول کی خباثتوں اور نفسانی شیطانی سیاہ کاریوں کی وجہ سے زیادہ ہی سسکنے لگتے ہیں تو اللہ رحمان و رحیم کی رحمت انتہائی جوش میں آ جاتی ہے۔ 11 مہینوں کی لغزشوں اور نافرمانیوں سے روح قریب المرگ ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمانی ترقی کا ماہ خوش جمال رمضان المبارک آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی رسول پاک کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گناہ گاروں کی غفلت کا نشہ اتر جاتا ہے، مومن نیکیاں لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور غافل توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں سیام رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، لہٰذا اے مومنو، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے روزے رکھے۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم مٹی سے بنا تو ہماری تمام جسمانی ضرورتیں زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں، جبکہ روح آسمانوں سے آئی ہے، لہذا روح کی حیات کا بندوبست آسمانی غذا جو روحانی، ایمانی و قرآنی ہے سے کیا گیا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک روحوں کے لیے ابدی حیات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ساری دنیا پر نیکی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، کروڑوں مسلمان نشاط انگیز کیفیت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے یہ مبارک مہینہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر گندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہے۔ جسم کو پاکیزہ کرنے کے لیے روزہ بنایا ہے۔ مال کی گندگی زکوٰۃ سے دور ہوتی ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے تو جسم کی زکوٰۃ صوم ہے۔ یہ صوم یعنی روزہ نصف صبر فرمایا گیا ہے۔ اس انتہائی بابرکت مہینے سے زیادہ فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں رسول اللہ کی ذات بابرکات کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ رمضان المبارک میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ اور اہم ترین عمل تو قرآن مجید کی تلاوت و سماعت ہے۔ یہ قرآن تمام خیر کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے، جسے تھامنے والا نجات پائے گا اور روح گردانی کرنے والا عذاب پائے گا۔ قرآن روحوں کو تر و تازہ کرتا ہے، یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اس کی تلاوت سے سامان راحت و سکون میسر آتا ہے، مومن پر طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ تنہائی کا بہترین رفیق قرآن ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں، ہم کلام ہوں، تو وہ 5 وقت مجھے صلاۃ یعنی نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، جس میں میں بندہ خاکی اللہ حکم الحاکمین سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ پھر جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں عاجز بندہ اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں، تو یوں روح تر و تازہ ہوتی ہے جیسے اللہ میری زبان پر میرے ہی ساتھ کلام فرما رہا ہے۔ زہ نصیب رمضان المبارک وہ باسعادت مہینہ ہے جو نیکیوں کے حصول کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا جو اس ماہ مبارک میں قرآن سے لا تعلق رہا وہ فضاؤں میں پرواز کرنے یہی بدقسمتی ہے کہ مسلم ہو اور محروم ہو ان اللہ۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں ہمیں 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت بترجمہ کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوں، کن کاموں سے منع کرتے ہیں تاکہ ان سے بچ کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔
راتوں کو قیام کرنا ہے اور اس میں قرآن کی سماعت کر کے روح کو زندہ کرنا ہے۔ صدقہ خیرات کثرت سے کرنا ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، عرش کے سایہ کا ذریعہ ہے۔ سحری کا اہتمام نبی پاک کے فرمان کے مطابق سحری میں برکت ہے۔ سحری کے کھانے کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ افطاری قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں روزے کا لازمہ دعائیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں رشد و ہدایت نصیب ہوتی ہے جو انسانیت کی معراج ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم کی کچھ احادیث ہیں جس میں پہلے نمبر پر روزہ ڈال ہے۔ حدیث پاک کے مطابق روزہ ڈال ہے جس دن تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ جنسی حرکات کرے اور نہ وہ شور مچائے، بلکہ اگر کوئی سے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ گالی دینے یا لڑنے کی بجائے کہے میں روزہ دار ہوں، یعنی میں حلال سے رک گیا ہوں تو حرام کام لڑائی بڑائی کا کیسے کر سکتا ہوں کہ اس سے روزہ برباد ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ذاتی اصلاح۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا روزہ محض کھانا پینا چھوڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر بے فائدہ اور بے ہدہ کام اور جنسی حرکات و کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہذا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو کہو بے شک میں روزے دار ہوں، میں تو اللہ کے فضل سے روزے دار ہوں۔ تیسرے نمبر پر ہے کثرت دعا۔ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ سوچنے والا مسافر ہو اور روزے سے ہو تو کتنی زبردست پاور کی دعا ہوگی۔ لہٰذا والدین کو راضی کیجئے، خدمت کر کے، اطاعت کر کے، دیدار کر کے، دعائیں کر کے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ نیز رسول اللہ شافع روز جزا کی امت مومن بہنوں بھائیوں کی بخشش کے لیے بھی خوب دعائیں کیجئے، اور جو اس وقت فتنے میں ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ مستجاب الدعوات ہے۔ افطاری کروانا۔ مسکینوں، محتاجوں اور مستحقین کو افطاری کرانے سے اللہ روزہ دار جتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے، دعائیں الگ ملیں گی۔ راشن ڈلوا دیجئے، اس طرح اللہ بے حساب اجر دیں گے۔ اس کے بعد توبہ کرنا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لہذا توبہ کرتا رہے تو توبہ کرنے سے انسان اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ کثرت سے توبہ استغفار فرماتے رہتے تھے۔ اس کے بعد استغفار کرنا۔ کہا جاتا ہے کریں تو ڈریں، نہ کریں تو بھی ڈریں۔ استغفار سے اللہ مصائب اور خسارے سے اس طرح بچا لیتے ہیں کہ بندے کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ چنانچہ بندے کو ہر دم آخرت یاد رکھنی چاہیے، کون جانے کب بلاوا آ جائے، لہٰذا آئندہ زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کر لیں اور اعمال صالح بجا لائیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اور لیلۃ القدر کی بھی تلاش کی نیت ضرور ہونی چاہیے کہ یہی قرآن قبر کی روشنی ہوگا، اور شافع روز جزا کی شفاعت کے ساتھ اس کی شفاعت بھی کارگر ہوگی۔ رسول پاک نے فرمایا کسی مسلمان کی حاجت روائی کرنے سے 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے، لہذا حاجت مند کو خالی نہ لٹائیے۔ اللہ امت مسلمہ کو رمضان مبارک فرمائے، پاکستان اور عالم اسلام کی خیر ہو، اللہ حاکموں کو رعایا کرے، حق میں خیر خواہ، ہمدردی اور محافظ بنائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو تمام دیکھنے والے چاہنے والوں کو رمضان المبارک مبارک ہو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا۔ جلدی سے عسکری نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ایسی اور اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔